نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلامی سال کے اعتبار سے دوسرا مہینہ ماہ صفر المظفر جس کا آغاز ہو چکا ہے، زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کے متعلق بہت سی غلط باتیں مشہور تھیں، بہت سے غلط عقائد مشہور تھے، غلط رسمیں مشہور تھیں، جبکہ اسلام آنے کے بعد جہاں دیگر مواقعات میں ہدایات کا سلسلہ شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پر ہر موقع پر انسانیت کے لیے رہنمائی فرمائی، وہیں پر سفر کے مہینے کے متعلق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات اور رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، نحوست والا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے نزدیک 4 مہینے حرمت والے تھے جن کا قرآن نے بھی ذکر کیا۔ ان 4 مہینوں میں ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے، اور 1 مہینہ رجب کا جو کہ الگ ہے۔ یہ 3 مہینے اکٹھے جو حرمت والے ہوتے، اس میں جنگ نہیں کی جاتی، لڑائیاں نہیں کی جاتی، ان مہینوں کا عزت اور احترام بجا لایا جاتا، یہاں تک کہ اگر باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تو اس کو بھی ان مہینوں کی عزت اور حرمت کی خاطر چھوڑ دیا جاتا کہ یہ عزت اور حرمت والے مہینے ہیں، لہذا ان کے اندر قتال کی اور جنگ لڑنے کی اجازت نہیں ہے، لہذا ہر کسی کو چھوٹ دے دی جاتی اور اس کو الگ کر دیا جاتا، اور اس مہینے کے اندر جنگ نہیں کی جاتی تھی۔ اب جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا، اب زمانہ جاہلیت میں لڑائیاں تو اپنے عروج پر تھیں، چھوٹی چھوٹی بات پر 10 سال 20 سال تک لڑائیاں چلتی تھیں، دل کے اندر بغض اور عداوت اور حسد اور کینہ جنم لے لیتا جو کہ کسی صورت بھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے ہمارا 1 بندہ مارا، ہم موقع کی تلاش میں ہیں، ان کے 2 ماریں گے، انہوں نے 2 مارے، ہم 4 ماریں گے، ان کے ساتھ 1 خاندان، ہمارے ساتھ 10 خاندان، ان کے ساتھ 1، ہمارے ساتھ 20، اس طریقے سے پوری برادریاں، پورے خاندان، پوری بستیاں ایک چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لڑائیاں اور جھگڑے، جنگ و جدال کے لیے کھڑی ہو جاتی۔
اب جب یہ مہینے آتے ان کے اندر لڑائی رک جاتی، گھروں کے اندر ایک سکون پیدا ہو جاتا اور لڑائی کو چھوڑ کر ایک تجارت کی طرف توجہ دی جاتی اور زراعت کی طرف توجہ دی جاتی، کھانے پینے کی طرف توجہ دی جاتی، گھر کے اندر رہنا نصیب ہو جاتا، بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب ہو جاتا اور بالکل امن و امان قائم ہو جاتا، کیونکہ ہر ایک کے ذہن میں ان مہینوں کے متعلق حرمت تھی، عزت تھی، عظمت تھی، کوئی بھی ان کی عزت کو عظمت کو پامال نہیں کرتا تھا۔ لیکن جو اندر کی عداوت اور دشمنی تھی وہ بھڑکتی رہتی کہ کب موقع ملے گا ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو۔ اب جیسے ہی یہ 3 مہینے ختم ہوتے اور ان کا اختتام ہوتا محرم کی آخری تاریخ کو، آگے مہینہ شروع ہو رہا ہے سفر کا، ان کی عزت حرمت ان کے ہاں کچھ نہیں تھی، تو وہ جو لڑائیاں تھیں وہ فوری طور پر ایک چھوٹی چنگاری بڑی آگ کی صورت اختیار کر جاتی اور سب مرد حضرات اپنے گھروں سے اسلحہ تان کر نکلتے دشمن کے مقابلے کے اندر۔ اب وہاں نکلنے کے بعد ظاہر ہے جنگ ہوگی تو خون خرابہ بھی ہوگا، وہاں میتیں بھی ہوں گی، وہاں لوگ مریں گے، کچھ زخمی ہوں گے، تو گھروں کے اندر جب زخمی پہنچیں گے واویلا ہوگا، گھروں کے اندر جب میتیں پہنچیں گی تو شور و غل ہوگا، وہاں پر ماتم کریں گے اور سینہ تانیں گے، کئی کچھ معاملات ہوگا۔ اور یہ کس وجہ سے کہ یہ ساری کی ساری وہ لڑائیاں جو زمانہ جاہلیت کی انہوں نے اپنے اندر بٹھا رکھی تھیں، جیسے سفر کا مہینہ شروع ہوتا لڑائیاں شروع ہوتی۔ اب لڑائیاں شروع ہونے کے ساتھ کبھی گھروں کے اندر میتیں آ رہی ہیں، کبھی گھروں کے اندر زخمی چور و چور لوگ آ رہے ہیں، اور گھروں سے جناب جہاں پہ ایک امن کی فضا تھی وہ ایک ایسی خطرناک فضا بن جاتی ہے کہ جنگ و جدال ان کے اوپر سایہ کر کے کھڑا ہے کہ کسی وقت بھی کسی کی جان جا سکتی۔ ان حالات میں ان لوگوں نے سفر کے مہینے کو منحوس قرار دے دیا کہ یہ تو بڑا منحوس مہینہ ہے، کام بھی اپنا، عمل بھی اپنا، کیا دھرا بھی اپنا، سب کچھ اپنا ہی کر کے الزام مہینے سفر کے اوپر لگا دیا کہ یہ سفر کے مہینہ منحوس ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر امن خراب ہو گیا، جنگ و جدال آ گیا، لوگوں کی میتیں آ گئیں اور لوگ زخموں سے چور و چور ہو کر خون بہتا ہوا ہمارے گھروں کے صحنوں کے اندر پہنچا۔ اب سفر کا مہینہ منحوس ہے جی، یہ سفر کے مہینے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ اصل حقیقی داستان ہے جو زمانہ جاہلیت کی ہے۔ اب اس کی بنا پر لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ یہ سفر کا مہینہ تو بہت منحوس ہے، اس لیے وہ سفر کے مہینے کے اندر نہ تو شادی کرتے تھے، وہ سفر کے مہینے کے اندر نہ تو سفر کرتے تھے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، اس کے اندر سفر کریں گے اس میں نحوست آئے گی، شادی کریں گے اس میں نحوست آئے گی، کسی کاروبار کا آغاز کریں گے اس میں نحوست آئے گی، منگنی کریں گے اس میں نحوست آئے گی، ہر چیز میں نحوست شمار کرتے۔ اب سارا عمل کیا دھرا اپنا اور مہینہ سفر کو منحوس قرار دے دیا۔ اب اس مہینے کے مختلف نام انہوں نے رکھنے شروع کر دیے اور اس کی وجہ تسمیہ بیان کرنی شروع کر دی۔ ایک قول یہ بیان کرنا شروع کیا کہ انسان کے اندر ایک سانپ ہے جو بھوک کے وقت اس کے پیٹ میں ڈنگ مارتا ہے، جس سے اس کو بھوک کی شدت زیادہ محسوس ہوتی ہے، تو سفر اس سانپ کا نام ہے جو انسان کے پیٹ کے اندر ڈنگ مارتا ہے۔ دوسری وجہ تسمیہ یہ بیان کرنی شروع کر دی کہ انسان کے پیٹ میں ایک جانور ہے جو کہ بھوک کے وقت اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو سفر اس جانور کا نام ہے جو اس کو بھوک کے وقت میں تکلیف پہنچاتا ہے۔ بسا اوقات
اس جانور کی تکلیف کی وجہ سے انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تیسرا قول یہ تھا کہ سفر اس کیڑے کا نام ہے جو انسان کے جگر اور بائیں پسلی کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اب وہ جب اثر کرتا ہے تو انسان کا بدن ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ آج طب کی زبان میں اس کو یرقان کہا جاتا ہے۔ تو جناب یہ جو کیڑا ہے اندر کا، جو اتنی بڑی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے انسان کو، وہ اس کیڑے کا نام سفر ہے۔ گویا کہ اپنی زبان کو اتنا غلط استعمال کرنا شروع کیا کہ جہاں جہاں بھی انسان کو تکلیف پہنچی، خواہ وہ دشمن کی وجہ سے پہنچی، یہ بھی سفر کا قصور، بھوک کی وجہ سے تکلیف پہنچی، یہ بھی سفر کا قصور، بیماری کی وجہ سے تکلیف پہنچی، یہ بھی سفر کا قصور، ہر جگہ جہاں بھی فٹ آیا یہ سفر کے مہینے کو، گویا کہ ان لوگوں کے دلوں میں سفر کے مہینے کے متعلق کتنا بغض آ گیا، کتنی عداوت، کتنی اس کے بارے میں کینہ اور حسد آ گیا کہ جو بھی بات ہوئی اس کا سارے کا سارا بلیم، سارا الزام مہینہ سفر کے پر لگا دیا کہ یہ جناب سفر کے مہینے کا سارا قصور ہے۔ اور ایک قول یہ تھا ان کا کہ بہت سی بلائیں آسمان سے، بہت سی مصیبتیں آسمان سے سفر کے مہینے میں نازل ہوتی ہیں جو کہ دیگر مہینوں میں نہیں آتی۔ اور زمانہ جاہلیت میں ایک قول یہ تھا کہ سفر کے مہینے میں کچھ بلائیں باہر سے چلتی ہوئی ہمارے گھروں کے اندر گھس جاتی ہیں، اور وہ لوگ پھر ڈنڈے اٹھا کر اپنی دیواروں کو اور اپنی پیٹیوں کو اور دروازوں کو ان کو مارا کرتے تھے کہ یہاں کسی جگہ بلائیں گھسی ہوئی ہیں اور وہ یہاں سے باہر نکل جائیں۔ وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو تمام چیزوں میں سے زیادہ عقل و شعور اور دانائی اور سمجھ عطا فرمائی، وہ انسان اتنا گر گیا، وہ اتنا بے وقوف اور دیوانہ ہو گیا کہ وہ دیواروں کے اوپر ڈنڈے مار رہا ہے، پیٹیوں کے اوپر ڈنڈے مار رہا ہے، اور وہ دروازوں کے اوپر ڈنڈے مار رہا ہے کہ یہاں بلائیں گھسی ہوئی ہیں اور اس کو باہر نکالنا۔ ماتم ہے ایسے انسان کی عقل پر، افسوس ہے ایسے انسان کی عقل پر کہ جس نے ایسا کام کر دکھایا جو کہ دیگر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے شعور اور سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی۔ بہت سے لوگ اس مہینے سے بدشگونی لیتے ہیں کہ یہ مہینہ جناب منحوس ہے اور اس مہینے کی وجہ سے نحوست آتی۔ تو اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے یہ بات ذہن کے اندر رکھیے کہ کسی چیز کے اندر ذاتی طور پہ کوئی نحوست نہیں، نہ تو مہینوں میں سفر کے مہینے کے اندر کوئی نحوست ہے، نہ دنوں کے اندر کسی دن میں کوئی نحوست ہے، نہ ہفتوں میں کسی ہفتے کے اندر کوئی نحوست ہے۔ نحوست اصل ہے تو انسان کے اپنے اعمال کے اندر ہے، لیکن انسان ایسا بے پرواہ، ایسا بے عقل اور ایسا بے وقوف، ایسا دیوانہ بن گیا کہ وہ اپنے آپ کو دیکھنا بھول گیا اور الزام سارا کبھی کسی مہینے پر لگا دیا، کبھی کسی دن پر لگا دیا، یہاں تک کہ سفر کرنا شروع کیا اور بلی آئی کالی اور اس نے راستہ کاٹ دیا تو بلی کے اوپر الزام لگا کے گھر آ گیا کہ جناب کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب میرا سفر منحوس ہو گیا، اب میں سفر نہیں کروں گا۔ اب بلی کی بلا جانے کہ یہ سفر کر رہا تھا یا کہاں جا رہا تھا، کہاں سے واپس آ گیا، اس کو کیا پتا کہ کیا معاملہ۔ اتنی گھری ہوئی حرکتیں انسان کرنا شروع ہو گیا۔ تو انسان بجائے اس کے کہ اپنے اعمال کو ٹٹولتا اور ان کو دیکھتا کہ نحوست کہاں ہے، وہاں نہیں دیکھا، بلکہ ان دوسری چیزوں پر نحوست لگانی شروع کر دی۔ دیکھیے یہ آج کی باتیں نہیں، اس سے پہلے اگر ہم پیچھے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں پارہ نمبر 22 کے آخر میں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر قوم کو دعوت و تبلیغ دی، تو قوم والوں نے بجائے ان کی بات ماننے کے
ان کو نعوذ باللہ منحوس قرار دے دیا، اللہ کے نبیوں کو منحوس قرار دے دیا۔ کس لیے؟ کہ اپنی اعمال اور اپنے برے کرتوت، اپنی کفریہ حرکات، ان سب کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے، اور جو سامنے سے اچھی بات لے کر اللہ کے نبی آ رہے ہیں ان کو نعوذ باللہ منحوس قرار دے دیا۔ اسی طرح آج کے زمانے میں لوگ اچھی اچھی باتوں کو دور کر دیتے ہیں، جناب اس کی وجہ سے نحوست ہے، اس کی وجہ سے نحوست ہے، اس کی وجہ سے اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے کہ اپنے اعمال کس کام کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، بارشیں رک گئیں، قحط پڑ گیا، بہت پریشانی لاحق ہو گئی۔ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، دعاؤں کی درخواست لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا سب لوگوں کو جمع کر کے ایک میدان میں چلو، وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ بارش عطا فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا 70,000 کا مجمع لے کر ایک میدان میں پہنچے، اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کی۔ لیکن عجیب منظر ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ بادل آنے کی بجائے، بارش آنے کی بجائے دھوپ کے اندر اور شدت آ گئی، دھوپ کے اندر اور تیزی آ گئی، گرمی اور بڑھ گئی۔ تو پریشانی ہو گئی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، ہم تو دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ بارش عطا فرما دیجئے۔ جواب سنیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، اے میرے پیارے کلیم، اس مجمع عام کے اندر 70,000 کا مجمع بنی اسرائیل کا، اور دعا مانگنے والے اللہ کے پیارے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، 70,000 کا مجمع نیک لوگوں کا، وہ آمین کہنے والا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، اے پیارے کلیم، دعا اس لیے قبول نہیں ہو رہی، بارشیں اس لیے نہیں آ رہی، قحط اس لیے ختم نہیں ہو رہا کہ تمہارے اس مجمع عام کے اندر ایک بندہ ہے جو 40 سال سے مجھ سے روٹھا ہوا، مجھ سے دور ہے، مجھ سے ناراض ہے، اور وہ میری بغاوت کر رہا ہے، وہ گناہگاری کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، میں رب ناراض ہوں، اور اس بندے کے برے اعمال اور نحوست کی وجہ سے ایک نبی کی دعا اور 70,000 لوگوں کی آمین، اللہ فرماتے ہیں یہ قبول نہیں ہو رہی۔ یا اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا اعلان کر دو، اعلان کر دو کہ جب تک وہ بندہ اس مجمع عام کے اندر موجود ہے ہم بارش نہیں برسائیں گے، ہم دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ اعلان کر دو وہ بندہ جس نے 40 سال سے گناہ کر کے اپنے رب کو ناراض کر کے رکھا ہے، اس مجمع عام سے نکل جائے، کیونکہ اس کی نحوست کی وجہ سے آج دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اعلان کر دیا گیا۔ اب وہ بندہ موجود ہے، اس کو پتہ چل گیا میں ہی وہ بندہ ہوں جس نے 40 سال سے اپنے رب کو ناراض کر رکھا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ وہیں بیٹھے ہوئے اللہ کے دربار میں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کر لیا، یا اللہ 40 سال سے پردہ تو نے رکھا، 40 سال سے میرے اوپر رحمت تو نے کی، مجھے کھلایا بھی پلایا بھی، سب کچھ نعمتیں بھی عطا کیں، یا اللہ آج میری ذلت کا وقت آ گیا، آج میری عزت کی بربادی کا وقت آ گیا، اگر میں باہر نکلتا ہوں لوگ کیا کہیں گے؟ یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ اور ادھر بارش برسنی شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار میں ہیں، یا اللہ کوئی بندہ تو باہر نہیں نکلا، اب بارش کیسے برس گئی؟ جواب سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیارے کلیم، جس بندے کی وجہ سے ہم نے بارش کو روک رکھا تھا، جس بندے کی وجہ سے دعاؤں کی قبولیت کو روک رکھا تھا، اسی بندے کی وجہ سے ہم نے بارش عطا فرما دی۔ درخواست کر دی اللہ کے دربار میں پیارے کلیم نے، یا اللہ اس نیک بندے کا دیداری کروا دیجئے کہ وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں بارش مل گئی۔ اللہ نے فرمایا، پیارے کلیم کیسی عجیب بات کرتے ہو کہ 40 سال تک اس نے میری نافرمانی کی اور ہم نے اس کی ذات پر پردہ ڈال کے رکھا، آج اس نے مجھ سے صلح کر لی، میرے ساتھ دوستی کر لی، میرے ولیوں کے اندر شامل ہو گیا، اب میں اس کی ذات سے پردہ کیسے اٹھا سکتا ہوں اور کیسے لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کر سکتا ہوں؟ یہ ہے اللہ کی رحیمی، یہ ہے اللہ کی کریمی، اور یہ ہیں ہمارے اعمال کی نحوست جن کو ہم کبھی سوچتے نہیں، اور الزام در الزام دوسری چیزوں پر لگاتے ہیں، کبھی انسانوں پر لگایا، کبھی دیواروں پر لگایا، کبھی مکان پر لگایا،
کبھی ہم نے مہینوں پر لگایا، کبھی ہم نے دنوں پر لگایا، کبھی ہم نے ہفتوں پر لگایا، اور کبھی چلتے راہ بلی پر بھی الزام لگا کے گھر چلے آئے کہ جناب بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب ہمارا سفر منحوس ہو گیا ہے۔ کسی چیز کا کوئی قصور نہیں میرے دوستو، قصور صرف اور صرف ہمارے اپنے اعمال کا ہے کہ ہمارے اعمال ایسے بن جاتے ہیں جن کی وجہ سے نحوست پڑ جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصر کا گورنر بنایا گیا۔ ان کے سامنے ایک کیس آتا ہے دریائے نیل کے متعلق کہ دریائے نیل کا پانی خشک ہو چکا ہے، اور ہماری ہر سال کی یہاں پر رسم یہ ہے کہ ہم ایک نوجوان لڑکی کو تلاش کرتے ہیں، اس کے والدین کو پیسہ دے کر ان سے وہ لڑکی خرید لیتے ہیں، اور پھر اس کو زیورات پہناتے ہیں، خوب زیورات سے مالا مال کر کے اس لڑکی کو دریائے نیل کے اندر پھینک دیتے ہیں، دریائے نیل کی نظر کر دیتے ہیں، دریائے نیل اس لڑکی کی جان لے لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر پانی آتا ہے۔ تو آپ اجازت دیجئے، ہم اس رسم کو ادا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، فرمایا اسلام تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ہم اپنا یہ کیس امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ طیبہ بھیج دیتے ہیں۔ چنانچہ کیس مدینہ طیبہ آ گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، آپ بہت پریشان ہوئے، آپ نے کاغذ قلم لیا اور 2 خط لکھے۔ ایک خط حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھا، اور ایک خط ڈائریکٹ دریائے نیل کے نام لکھا۔ دریائے نیل کے نام جو خط لکھا، اس کے اندر یہ لکھا، اے دریائے نیل سن لے، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چلتا رہ، ہم تیرے پانی کو استعمال کریں گے، ہمیں ضرورت ہے تیرے پانی استعمال کرنے کی، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتا اور ایسی رسم و رواج پر تیرا چلنا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ قیامت تک کے لیے خشک ہو جاؤ، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا خط آپ نے وہاں کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھا، فرمایا کہ یہ خط جیسے ہی آپ کے پاس پہنچے اس کو فوراً دریائے نیل کے اندر ڈال دو، اور کوئی ایسی رسم و رواج نہیں کرنی جو خلاف شریعت اور خلاف اسلام نظر آئے۔ اسلام تو ان چیزوں کو مٹانے کے لیے ہے، اسلام تو لوگوں کو سکون دینے کے لیے ہے، اسلام تو لوگوں کو آرام اور امن دینے کے لیے ہے، نہ یہ کہ اسلام لوگوں کی جان لینے کے لیے ہے۔ کیسی بری حرکت ہے۔ چنانچہ یہ دونوں خط گورنر مصر کے پاس پہنچے، اور انہوں نے اسی وقت اس سے ایک خط کو لے کر دریائے نیل کے اندر ڈالا، اور دریائے نیل کے اندر پانی جاری ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت دیکھیے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دریائے نیل کے اندر جاری پانی اس وقت کا جاری، اب تک دوبارہ دریائے نیل کے اندر کبھی خشکی واقع نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھتے ہیں کہ بندوں کا گمان کیا ہے۔ جیسے بندے اپنا گمان بناتے ہیں، اپنا عقیدہ بناتے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ معاملات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو غلط عقیدوں پر جم جاتے ہیں، اللہ وہیں سے ان کے معاملات سیدھے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو سیدھے عقیدے پر آتے ہیں، اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت کر کے ان کو سیدھے عقیدے سے سارے معاملات سیدھے فرماتے ہیں۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشرکین مکہ نے بہت مارا ان کو اسلام قبول کرنے کی خاطر، اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، اور الزام لگا دیا کہ ہمارے معبودوں نے آپ کی آنکھیں لے لی ہیں، آپ کی نظر ختم کر دی ہے، آپ کی بینائی ختم کر دی ہے، اگر آپ ہمارے معبودوں کو قبول کر لیں، اسلام کو چھوڑ دیں تو آپ کی بینائی واپس آ جائے گی۔ انہوں نے کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اسلام کی خاطر میں اپنی بینائی کو بھی قربان کرتی ہوں، اور کل موقع آئے تو اپنی جان کی بھی بازی لگا دوں گی، لیکن اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں کروں۔ ان کا ڈٹ جانا میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے ان کی بینائی واپس عطا فرما دی۔ تو کبھی انسان کے اوپر وقت آتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اللہ دیکھتے ہیں کہ انسان کیا کرتا ہے۔ اگر اس موقع پر انسان ثابت قدم رہ جاتا ہے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر ڈگمگا جاتا ہے پھر ساری زندگی ڈگمگانا اس کے اوپر لکھا جاتا ہے۔
سفر کے مہینے میں۔ ایک عقیدہ ہے 13 تیزی کا۔ یہ عقیدہ یہ ہے کہ جناب سفر کے پہلے 13 دن یہ بہت تیزی کے دن ہیں۔ کیا وجہ ہے جی تیزی کے؟ ان 13 دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تیز بخار ہوا، جو کہ بالکل غلط روایت ہے، جو کہ بالکل غلط واقعہ ہے۔ اس کا اسلامی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ماہ سفر کے آخر میں ہوا۔ تو یہ 13 تیزی والے یہ کہتے ہیں کہ مہینہ سفر کے شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تیز بخار ہوا، اس لیے وہ 13 تیزی کا ان کا عقیدہ ہے کہ پہلے 13 دن بہت تیزی کے اور شدت کے ہیں، لہذا اس کے اندر کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے، اس کے اندر بڑی نحوست واقع ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، اسلام کے بعد شیطان نے محنت کر کے پہلے زمانہ جاہلیت والے کیا عقائد رکھتے تھے اور اسلام کے بارے میں، تو اسلام کے آنے کے بعد یہ شیطان نے کیا محنت کی اور لوگوں کے کیسے کیسے عقائد بدل کے رکھ دیے اور کیا کیا معاملات کر دیا۔ ایک عقیدہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری کی شدت تھی وہ سفر کا جو آخری بدھ تھا اس کے اندر آ کر ختم ہوئی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر و تفریح فرمائی۔ لہذا کیا کرتے ہیں، اب اس کے بارے میں کوئی روایت تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ہوئی ہو اور آپ نے چہل قدمی کر لی ہو۔ اب اس کے وہ چہل قدمی تو ایک بیمار آدمی جب بیماری سے اٹھتا ہے تو وہ کر لیتا ہے، لیکن پہلی بات یہ ذہن کے اندر رکھیے کہ سفر کے آخری بدھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت یہ کسی جگہ بھی ثابت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز سفر کے آخری 2-3 دنوں میں ہوا، اور پھر اس کے اگلا مہینہ ہے ربیع الاول کا۔ ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ تو سفر کے آخری 2-3 دنوں میں بیماری کا آغاز ہوا ہے، نہ کہ بیماری کا اختتام ہوا ہے۔ جبکہ یہ لوگ سفر کے آخری بدھ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ہوئی، اور صحت ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہل قدمی کی۔ اب اس میں کیا کیا کہ جناب سیر و تفریح کے لیے نکل پڑے۔ سفر کے آخری بدھ میں سیر و تفریح کرنی چاہیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر و تفریح کی۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک سنت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی معلوم نہیں کی کہ ان کی سنت کیا ہے۔ نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، تلاوت کرنی، ذکر و اذکار کرنا، درود پاک پڑھنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، حسد نہیں کرنا، بغض نہیں کرنا، عداوت نہیں رکھنی، کچھ بھی کوئی معلومات نہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے اس چیز کی کہ یہ آخری بدھ آ گیا، تو اس موقع پر وہ لوگ یہ پیش کر کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بدھ میں چہل قدمی کی، لہذا وہ چہل قدمی کے ناطے وہ سیر و تفریح کے لیے اور بڑی بڑی دور دراز میں سفر کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور پھر خوشیوں کے اندر مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ اور اس کی حقیقت کیا، یہ بھی سنیے ذرا۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر کے مہینے میں طبیعت خراب ہوئی، اس وقت بعض مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بیماری کے اندر انتقال نہ ہو جائے۔ یہودیوں کو معلوم ہو گیا، تو یہودیوں نے خوشی کے اندر مٹھائیاں تقسیم کی تھیں۔ سفر کے آخری دنوں کے اندر مٹھائیاں تقسیم کی تھیں، اور ان کو لے کر خود خوشیاں منا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال دی گئی کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ صحت ہوئی ہے، اس لیے مٹھائیاں تقسیم کر کے خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور سیر و تفریح کی جا رہی۔ اب بات کا بتنگڑ دیکھیں کیسے بنایا گیا۔ تو مسلمانوں کو اس طریقے سے شیطان بھی اور کافر بھی ہمیشہ سے دھوکہ دیتا آ رہا ہے، اور مسلمان ان کے دھوکے کے اندر چل پڑتا ہے۔ کبھی مسلمان نے یہ نہیں سوچا ہم دینی مجلس میں بیٹھیں، وہاں سے اسلامی تعلیمات لیں، ہم قرآن پاک کی مجلس میں، حدیث مبارکہ کی مجلس میں بیٹھیں، اسلامی تعلیمات لیں، اور اس کے مطابق ہم کبھی سوچے تو صحیح کہ ہمارا کیا کردار ہے، ہمارے کیا اعمال ہیں، اور اسلام کے کیا احکام ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں
ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔